سورۃ الانعام کی پہلی آیت مبارکہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد للہ الذي تمام تعریفوں کا مستحق وہی اللہ ہے خلق السماوات والارض جس نے کہ آسمان و زمین کو پیدا کیا وجعل الظلمات والنور اور اسی نے بنائے اندھیرے بھی اور روشنی بھی ثم الذین کفروا بربہم یعدلون پھر بھی یہ لوگ جو کافر ہیں اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر قرار دیتے اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الانعام ہے۔ انعام نعم کی جمع ہے اور اس کی جمع الجمع اناعیم ہے جس کا معنی ہوتا ہے مویشی اور پالتو جانور۔ جو جانور گھروں میں پالے جاتے ہیں ان کو انعام کہا جاتا ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کے 16ویں رکوع میں مویشیوں کا ذکر ہے کہ 8 قسم کے مویشی اللہ پاک نے پیدا کیے۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ الانعام ہے اور یہ پہلی مکی سورت ہے ترتیب کے لحاظ سے۔ اب تک آپ حضرات 5 سورتوں کا درس سماعت فرما چکے، اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب یہ 6ٹھی سورت کا درس شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے جو سورتیں جن کا درس مکمل ہوا وہ سب مدنی سورتیں تھیں اور یہ مکی صورت ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 6واں ہے، لیکن نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 55 نمبر پہ نازل ہوئی سورۃ ہجر کے بعد، اور جس وقت یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اور دیگر مفسرین کرام رحمہم اللہ بھی کہ یہ بڑی عجیب شان سے یہ سورت نازل ہوئی۔ مکمل سورت ایک ہی دفعہ نازل ہوئی سوائے 6 آیات کے، باقی ساری سورت ایک ہی موقع پر ایک ہی دفعہ نازل ہوئی اور اس طرح نازل ہوئی کہ 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں یہ سورت نازل ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے 70,000 فرشتوں کو اس سورت مبارکہ کے ساتھ زمین پہ بھیجا۔ اس سورت مبارکہ 165 آیات اور 20 رکوع پر مشتمل ہے، لمبی صورتوں میں شمار کی جاتی ہے اور مکی صورت ہے۔ مکی ہونے کے ناطے اس میں 4 مضامین خصوصیت کے ساتھ بیان ہوئے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی توحید،
اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کے کہہ دیں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ نمبر 2، جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ نمبر 3، قرآن کریم اللہ کی سچی کتاب اور کلام ہے اور آخری کلام ہے۔ اور نمبر 4، عقیدہ آخرت، مرنے کے بعد کی زندگی، مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے، اور اس زندگی میں اس ساری زندگی کا حساب دینا ہے۔ یہ 4 بنیادی مضامین اور بنیادی عقائد ہیں جن کا اس صورت مبارکہ میں تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے مضامین احکامات کے متعلق بھی ہیں، پہلی قوموں کے واقعات بھی ہیں، پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے بھی ہیں۔ آغاز اس صورت مبارکہ کا الحمدللہ کے لفظ سے ہوا ہے۔ قرآن کریم میں 5 صورتیں ہیں جن کا آغاز الحمدللہ کے لفظ سے ہوا، یہ ان میں سے دوسری صورت ہے۔ پہلی صورت سورۃ الفاتحہ، دوسری صورت یہی سورۃ الانعام ہے، تیسری صورت سورۃ الکہف ہے جس کا آغاز الحمدللہ کے لفظ سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد 2 صورتیں اکٹھی ہیں، سورۃ سبا اور سورۃ فاتر۔ ان 5 صورتوں کا آغاز الحمدللہ کے لفظ سے ہوتا ہے۔ الحمدللہ کا معنی کہ دنیا جہان میں جتنی تعریفیں ہیں، چاہے کوئی کسی کی تعریف کرے، کسی بندے کی کرے، کسی جن انسان فرشتے کی کرے، در حقیقت ساری تعریفوں کا حقدار کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین، کیونکہ جس کے اندر جو کوئی کمال ہے سب کو وہ کمال دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ الحمدللہ کا لفظ لا کر ہمیں اللہ کی تعریف کرنا سکھایا گیا ہے، ورنہ کہاں ہم کہاں اللہ۔ ہماری تو زبانیں بھی اس لائق نہیں ہیں کہ اللہ رب العالمین کا پاک نام لے سکے اور اس کی تعریف کر سکے، لیکن اللہ پاک نے خود ہمیں سکھا دیا، میری تعریف کرنی ہے تو یوں کہو الحمدللہ۔ اللہ کی تعریف کا بہترین جملہ ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ کائنات کی تمام موجودات کو، تمام چیزوں کو بنانے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ خالق کائنات ہی وہی ہے۔ آسمان و زمین ہو، آسمان و زمین کے درمیان کی چیزیں ہوں، ہر چیز کا خالق حقیقی کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ جب سب چیزوں کو پیدا کرنے والا ہی وہ ہے تو ساری تعریفوں کا حقدار بھی وہی اللہ رب العالمین۔ چیزیں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اپنی ذات کے اعتبار سے خود قائم ہیں، ان کو جواہر کہا جاتا ہے۔ ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اپنی ذات سے خود قائم نہیں، دوسری کسی چیز کے ساتھ قائم ہیں، ان کو عوارض کہا جاتا ہے۔ جوہر اور عرض، زمین و آسمان خود قائم ہے، زمین و آسمان کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، تو جواہر ہوں یا عوارض ہوں، چاہے خود اپنی ذات کے اعتبار سے چیزیں ہوں یا دوسری چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں، ہر چیز کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس لیے پہلے جملے میں فرمایا خلق السماوات والارض، جواہر کو پیدا کرنے والا بھی اللہ، اور دوسرے جملے میں فرمایا وجعل الظلمات والنور، اندھیروں اور روشنی یعنی عوارض کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ گویا پوری کائنات کی ایک ایک چیز کا خالق حقیقی اللہ رب العالمین۔ اس لیے جواہر کو جہاں پیدا کرنے کا ذکر ہے وہاں فرمایا خلقہ،
اور جہاں عوارض کو پیدا کرنے کا ذکر ہے وہاں فرمایا جعل، بنایا، حالانکہ معنی دونوں کا، خلق کا پیدا کرنا، جعل بنانا، خالق بھی اللہ ہے، بنانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ چاہے جواہرات ہیں چاہے عوارض ہیں، سب کی تخلیق کس نے کی؟ اللہ رب العالمین۔ اصل میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو توحید کے قائل ہی نہیں ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہی نہیں ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ایک ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ توحید ہے، لیکن پھر ان کی توحید میں بہت سارے مغالطے شامل ہو گئے۔ توحید کے قائل ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ کو ایک نہیں مانا۔ مثال کے طور پہ عیسائی جو ہے، ان کا بنیادی عقیدہ یہی ہے کہ اللہ ایک ہے، لیکن بنیادی عقیدہ توحید ہونے کے باوجود اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ کا بیٹا بھی ہے، یا اللہ تین کو ملا کے ایک اللہ بنتا ہے، یا اس بات کے قائل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہے۔ تو یعنی توحید کے دعوے دار ہونے کے باوجود توحید کے اندر غلط ہے۔ اسی طرح مجوسی، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ وہ ہے جس نے اچھی چیزیں بنائی، اور ایک اللہ وہ ہے جس نے بری چیزیں بنائی۔ ایک خیر کا خالق ہے، ایک شر کا خالق ہے، ایک روشنیوں کو پیدا کرتا ہے، ایک اندھیروں کو پیدا کرتا ہے، ایک ضلالت اور گمراہی کا خالق ہے، ایک ہدایت اور روشنی کا خالق ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ جملے لا کر بتا دیا کہ چیز تمہیں اچھی لگے تمہیں بری لگے، تمہیں خیر لگے تمہیں شر لگے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اندھیروں کو بھی اسی نے بنایا، روشنی کو بھی اسی نے بنایا، دو نہیں ہیں۔ اور کچھ لوگ تو اس قدر آگے بڑھے کہ ہندوؤں نے 33 کروڑ خدا بنائے، یعنی خدا بھی انہوں نے ایسے تقسیم کیے ہوئے خدائی جیسے پتاسے ونڈے جاتے ہیں، وہاں چیز ونڈی دی لے جاؤ، یعنی خدائی ہے، اللہ رب العالمین ہے، الوہیت ہے، کوئی معیار ہی نہیں۔ عرب کے مشرک باوجود اس بات کے دعوے کے کہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیمی ہیں، لیکن ابراہیمی ہونے کے ساتھ خدائی کے معاملے میں اتنی سخاوت کی کہ گویا ہر پہاڑ کا ہر پتھر ہی خدا ہے، ہر ایک کو جس سے مرضی مانگنا شروع کر دو۔ میرے محترم دوستو، اس طرح بہت سارے لوگ توحید کے دعوے کے باوجود گمراہ ہوئے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں ہی بتا دیا کہ توحید یہی ہے کہ تمام چیزوں کا خالق حقیقی کون ہے؟ وہ صرف اللہ رب العالمین۔ تو خالق وہی ہے تو مالک بھی وہی ہے، مالک وہی ہے تو مسجود و معبود بھی کون ہے؟ وہ صرف اللہ ہے۔ اس لیے فرمایا وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، ظلمات ہوں یا روشنی ہو سب کو بنانے والا اللہ ہے۔ یہاں ذرا آپ حضرات غور فرمائیں تو ظلمات کا لفظ جمع ہے اور نور کا لفظ واحد ہے، اور قرآن کریم میں جہاں بھی ظلمات اور نور کا ذکر آیا ہے اسی طرح آیا ہے، ظلمات جمع نور واحد۔ اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ گمراہی کے راستے کئی ہیں، کفر بھی گمراہی کا راستہ اور اندھیرا ہے، شرک بھی گمراہی کا راستہ اور اندھیرا ہے، بدعت اور ضلالت بھی گمراہی کا راستہ اور اندھیرا ہے، خواہش پرستی نفس پرستی بھی ایک اندھیرا اور گمراہی ہے، لیکن نور ایک ہی ہے، اور وہ ہدایت کا راستہ اور وہ صراط مستقیم وہ ایک ہی راستہ ہے جو اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں ہر جگہ ظلمات والنور،
ظلمات والنور، اندھیرے بے شمار ہیں، روشنی ایک ہی ہے، وہ قرآن و سنت ہے۔ قرآن کریم میں اس لیے بار بار اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب یہ بات واضح ہے کہ تمام تعریفوں کا حقدار بھی اللہ، کیونکہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، تو پھر بھی ان لوگوں کو کیا مسئلہ ہے کہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہیں۔ ثم الذین کفروا، پھر ان کافروں کو کیا ہوا؟ بربہم، اپنے رب کے ساتھ، پالنے والے کے ساتھ۔ ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہر چیز مہیا کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اپنے رب کے ساتھ پھر بھی یعدلون، دوسروں کو برابر قرار دے دیتے۔ کتنی بڑی کمبختی اور کتنی بڑی ضلالت ہے۔ ایک پتھر کی مورتی، ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز، اس کو کہنا کہ یہ بھی اسی طرح کا رب ہے جس طرح کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا رب ہے۔ کتنی بڑی بغاوت ہے اللہ رب العالمین کی۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرما۔ تو یہ شرک سب سے بڑی بیماری ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، اور اس کے مقابلے میں توحید سب سے بہترین چیز ہے۔ اس لیے اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عقیدہ توحید پہ زندگی نصیب فرمائے، اور عقیدہ توحید پہ ہی اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ جس کی موت عقیدہ توحید پہ ہو گئی، اس کے آگے پھر وارے نیارے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی یہ موجیں لگا دے اور جنت میں اعلی مقام نصیب فرما دے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.